نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال الله تعالى في مقام آخر: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم دی حمد اور ثنا کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عزیز سنگیوں اور ساتھیوں، قابل صد احترام غلامان مصطفیٰ، اللہ کریم آج دی نشست جو اسی سکھیے پڑھیے سمجھیے، اللہ سانو اس دے عمل دی توفیق بخشے. مہینہ فروری دا ہے اور اس دی 14 تاریخ نو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. اس اعتبار نال اج دی گفتگو ہوئے گی. اور یہ تھوڑی جی اس اندھیرے اتنے روشنی پائی جائے کیونکہ یہ اندھیرا ہے ویلنٹائن ڈے. ابھی یہ قرآن و سنت کی روشنی پانی ہے تو شاعر کہنا نا، آپ جس کے جی میں آئے وہ روشنی پائے، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا. سبحان اللہ. ساڑھا کام ہے اس اندھیرے تے قرآن و سنت دی روشنی پانی اکو لینی پئی کسے اپنے اپنے مقدرہ نہ آئے. کیونکہ اس انگریزی تہذیب اور ثقافت دا زیادہ شکار ساڑھے امت مسلمہ دے نوجوان نے. سو اس اعتبار نال ظاہر ہے ان بڑھے تے ویلنٹائن ڈے میرے خیال میں مناندے بھی کوئی نہیں ہونے تے انہوں نے ضرورت بھی کوئی نہیں تے باتیں انہوں پتہ بھی کوئی نہیں. سو لہذا انہیں سن لین آئے بیٹھے نے بچ کوئی قرآن و سنت بھی بیان ہو جائے گی، شاید کوئی تلک کے اگے پیچھے اور بچ واقعہ بھی آ جائے، لیکن میرا موضوع یہی ہے کہ میں یہ ہوتے آج کل کراں گا کیونکہ اگلے جمعے تو پڑھا ہے اسلام کیا ہونا ہے.
تے جے ویلنٹائن ڈے ایویں لگ جائے تے اسی ویلنٹائن نو لتر نہ ماریے تو مڑ ساڈی واسطے بھی یہ گل صحیح نہیں بنتی۔ حصہ بقدر جسہ پہنا واسطے انگریزی تہذیب اور ثقافت دے اس گندے تہوار تے اسی اپنی طرفوں جو نفرین کر سکنے ہیں، جو تان کر سکنے ہیں، وہ ضرور قرآن و سنت دے مطابق انشاءاللہ کر دیں۔ دوستو اس نو ہونا پرامس ڈے یہ دنال ایک اضافہ ہوا ہے، پرامس ڈے ایک اضافہ ہو گیا ہے، اور اس دنال ایک اضافہ اور ہونا کر لیا ہے انگیجمنٹ ڈے تے پرپوز ڈے، پتہ نہیں کی اگاں بدائی بھی جاتے ہیں۔ شیطان ابلیس سے جڑے اپنے پنجیاں دے اندر امت مسلمان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے نال جناب کی خدمت گزارش کراں، سب تو پہلے یہ اتے گزارش کرن تو پہلا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ ڈے ہے کی، کیونکہ جس موضوع تک گفتگو ہوئے اس موضوع کا پہلے پتہ ہونا چاہیے ہے کہ موضوع کی ہے۔ روم کے اندر ایک پادری سی، اس کا نام سی ویلنٹائن۔ اس نال بادشاہ روم دا کسی گل تے اختلاف ہو گیا، اس نے انہوں پھڑ کے جیل ہی دے دیتا۔ مسٹر ویلنٹائن پادری کو عشق ہویا جیلر دی کڑی نال، جڑا وہ جیلر سی اس دی لڑکی نال اس پادری نو ویلنٹائن نو عشق ہو گیا۔ بادشاہ کو اس چیز دا بھی علم ہویا، اس پادری نو ساری اس دی کہانی دا، انہاں اس کو سزائے موت دین دا فیصلہ کیتا۔ جدو اس نے سزائے موت دین دا فیصلہ کیتا تو اس نے جس دن سزائے موت دیتی گئی اس دن 14 فروری سے اس پادری اس کا چونکہ جرم سی نجائز عشق اور معاشقہ، جڑا کہ آج کل بڑا عام ہوا ہے، عشق اور محبت دے نام تے جو فحاشی اور بے حیائی فروغ ہے، وہ عاشق سی۔ اس نے آخری خواہش یہ کی تھی کہ مینو جڑی میری ہے نا محبوبہ جی دے نال مینو عشق ہے، اس جہنمی نے آخری خواہش یہ کی تھی کہ مینو وہ دے نال ملاقات کرائی جائے۔ کافر معاشرہ سی، انہاں اس دی ملاقات کرائی تے اس اپنی اس محبوبہ نال محبت دا اظہار کیتا، ان پھول پیش کیتا تے اس دی محبت دا اظہار جو سی وہ عیسائیاں نے رسم دے طور تے جڑے اس فحاشی کو عام کرنا چاہتے سن اور محبت دے اس لچر اور گھٹیا طریقے نو فروغ دینا چاہتے سن، انہوں نے 14 فروری نو اس دن نو بطور محبت دے جوڑیاں دی یادگار دے طور تے ویلنٹائن ڈے دے نام تے منانا شروع کر دیتا۔ اس بے حیا دے جتنے مقلد دنیا دے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ اس دن نو انگریز ویلنٹائن ڈے دے طور تے مناتے سن، لیکن بدقسمتی نال فحاشی دے اس طوفان نے جدو اسلامی سرحداں عبور کی تھیاں اور انٹرنیٹ نے سوشل میڈیا نے وہ دے وچ بڑا اہم کردار ادا کیتا فحاشی دے فروغ دے اندر، تو پھر اے رسم چلتی چلتی پاکستان دے اندر اور دیگر اسلامی ممالک دے اندر بھی آ چکی ہے۔ تو اس کبھی رسم کو بطور دن اور یادگار ساڑھے ملک دے اندر بھی بڑی کثرت نال منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کالجز دے اندر، یونیورسٹیز دے اندر اور اداریاں دے اندر جتھے مخلوط طرز تعلیم ہے، لڑکیاں لڑکے تو بے حیا قسم دے لوگ اس دے فروغ کا سبب نے، اور نوجوان دے اندر دلچسپی لیتے کیا کوئی نوجوان
ایک پسند کرتا ہے کہ میری ماں بہن یا بیٹی نو کوئی اس فروری 14 کے دن نو کوئی ویلنٹائن ڈے دا گفٹ کرے؟ بھائی توجہ ہے؟ جب وہ پسند نہیں کرتا کہ میری سسٹر نال کوئی ایسا تبادلہ گفٹ کا کرے، وہ پھر کیویں اجازت منگتا ہے کہ مینوں اجازت دیتی ہے میں کسی کی ماں بہن یا بیٹی کو گفٹ پیش کراں؟ اے بے حیائی، زنا اور ذہنی آلودگی کے فروغ دا دن ہے۔ میرے بچے نوٹ فرما لو، بے حیائی، فحاشی، بریانی اور ذہنی گندگی کے فروغ دا دن ہے ویلنٹائن ڈے، جس نو منانے والے بھی بے حیا نے، جس نو سیلیبریٹ کرنے والے انگریزاں دے بچے نے ذہنی طور پہ، انگریزی تہذیب و ثقافت دے غلام اور امت مسلمہ دے تابناک ماضی اور روشن مستقبل تو ناواقف، بے وقوف اور ذہنی پسماندہ اور بیمار لوگ ویلنٹائن ڈے کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ میرے بچے توجہ کر دے پہ کوئی نہ، اس ذہنی بیماری اور ذہنی پستی کی علامت ہے کہ بندہ انگریزوں کو تہذیب ادھار لگے۔ بھائی میرے بچے توجہ کر دے پہ اوپر، ایک نوجوان وہ دے کولو خوشبو بڑی آوے، لوگ وہ دے کولو خوش دینے بھئی بیلیا تیرے کولو خوشبو بڑی آوے، کی خوشبو لگانا ہے؟ اس نے کہا جی میں تے کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں، بھئی تیرے کو آمدی تو بڑی ہونا ہے، یہ دے پیچھے ایک واقعہ ہے جی میرے کو خوشبو آمدی ہے۔ کی واقعہ جی؟ اس کے آگے میں ٹوکریاں بیچتا سا، ٹوکریاں سمجھ دو نا، لکڑ دیاں تیلیاں ٹوکریاں میں بیچتا سا۔ میں بازار گزر رہے ساں، ٹوکریاں بیچتا پیا سا، ایک عورت نے اپنے گھر کا دروازہ کھولیا، میں نے اندر بلایا، میں اندر چلا گیا۔ اس نے میں نے دعوت گناہ دیتی، جب اس عورت نے میں نے دعوت گناہ دیتی تو میں اس کو بچن واسطے بڑے بہانے کیتے، لیکن کوئی بہانہ میرا کارگر نہ ہویا۔ اچھے نوجوان کے موجود ہر دور میں چلے، وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کہا کہ تسی میں نے واش روم جان دے ہو، کہ اس تو بعد جو تسی کہو گے میں وہ کرا گا۔ وہ کہتے ہیں میں واش روم چلا گیا، جنہی واش روم کے اندر گندگی سی، غلاظت، وہ میں اتو اٹھا کے تے اپنے اتنے مل گیا۔ جب میں نکلیا تو اس عورت نے میرے کو تکیا تو اس کو کراہت محسوس ہوئی، نے کہا نکل میرے گھر جو تیرے کو بڑی بو آ رہی ہے۔ وہ کہتا بس انہوں نے کیا بو آ رہی ہے، اس تو بعد جڑا بھی آگے تک ملے ہے وہ آگے تیرے کو بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی توجہ ہے حضرات، یعنی یہ اصل خوشبو ہے اعلیٰ کردار۔ اج دے دور دا نوجوان گناہاں دی طرف اسی بڑی رغبت کرنے ہیں، ساڑی رغبت گناہاں دی طرف ہے، نیکیاں دی طرف ساڑی رغبت ذرا کم ہوتی ہے۔ میرے عزیز میرے بھائی، یورپ دی تہذیب اور ثقافت اگر محمد کریم دے امتیاں دے کردار نو داغدار کر گئی، جوانی ان دی نہیں جدی جوانی گناہاں نال بھری ہوئی ہے، جوانی ان دی ہے جڑی گناہاں تو پاک تے صاف ہوئے۔ توجہ حضرات، حضرت
زکریا علیہ السلام نے دعا منگی تھی، اللہ فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا۔ اے زکریا تیری دعا قبول ہو گئی، تینوں پتر دیتا ہے جدا نام یحییٰ ہوئے گا علیہ السلام۔ اس تو پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوئے گا، اور ایک صفت اللہ نے انہوں نے بیان کی تھی، ایسے اور صفت ہمیں، لیکن ایک صفت جی میں عرض کرنا چاہتا۔ اللہ فرمایا سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، کہ جڑا تینوں پتر دیتا ہے وہ سید ہوئے گا، حصور ہوئے گا، حصور ہے سواد، سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، سید ہوئے گا تے حصور ہوئے گا، اور من الصالحین نبی ہوئے گا، اور صالحین جو ہوئے گا۔ حصور مفسرین فرماتے ہیں حصور اس جوان جوان دینے جنہوں عورت کا حسن متاثر نہ کرے۔ بھائی سمجھے کوئی نا، جس نوجوان نو عورت کا حسن متاثر نہ کرے، متاثر کرنا مطلب ہے نہیں بہت اثر نہ ہوئے، اثر ہوئے لیکن اس کا اثر جتنا بھی ہوئے وہ کبھی میرے تے کہ مدینے آنے دا اثر ہے، ہونے اثر ہوتے اثر نہیں کر سکتا۔ عورت ہوئے تے اثر نہ ہوئے، بندہ ہے نارمل نہ ہوئے، نارمل ہوئے تے عورت دا اثر ہوئے گا، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو۔ عورت نال محبت کرنا عبادت ہے۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا میں نے ایک عورت پسند نہیں، لیکن اس روپ وچ عورت ماں ہے تو محبت کرنا عبادت ہے، عورت بیٹی ہے تو محبت کرنا عبادت ہے، عورت بہن ہے تو محبت کرنا عبادت ہے، عورت بیوی ہے تو محبت کرنا عبادت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو بیوی نال محبت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اس علاوہ جڑی اج کل دے دور دی محبت ہے وہ محبت نہیں بے حیائی ہے، وہ محبت نہیں حوث ہے۔ عزیزان دی بکار اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت نے انسان دی فطرت دے تقاضیاں دے مطابق عورت دے حصول دا ایک سانو قانون دیتا ہے، کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا۔ نکاح کرو، ایک کر سکتے ہو تو ایک کر لو، دو کر سکتے ہو تو دو کر لو، ترے کر سکتے ہو تو ترے کر لو، چار کر سکتے ہو تو چار کر لو، کوئی پابندی نہیں۔ بس اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا، زنا نہ کرو، نکاح کرو، تے نکاح کر کے تے اس گل دی پریشانی نہ لگیا کرو بھائی انہیں بال نے تے باڑا دے کی توجہ ہے۔ اے آندے نا جڑے ساڈے کول بلی بچے دو ہی اچھے، پاپولیشن بن گیا اور پاپولیشن بہبود آبادی، وہ انگریزاں یہ بھی ساڈے کول گلیا ہے اپنا شکنگڑا، بھئی اتنے جا کے دسو مسلمانوں کا بچے تھوڑے پیدا کریں، اور نہ ملیا ان انگریزاں دے آکھنا لگیا نے محمد کریم فرماتے ہیں کہ میں یوم قیامت اپنی امت کی کثرت سے فخر کراں گا، لہذا حضور دا غلام ہوئے جڑا گلیاں تے بازار بھر دے میں حضور دی امت نال جتنے بچے پیدا ہونے ان کی ہونے چاہیے، کوئی پابندی نہیں۔ جڑا پابندی کی گل کرتا ہے وہ دو نمبر آدمی اور جھوٹ ہے، حضور دی شریعت کے مخالف ٹر لڑا ہے، اس پیچھے ٹر پوی گلیاں اور بازار بھر دیو یہ بچے کی تو کھان گے، میں کیا کمڑیا تو سن دس رہے بچے کی تو کھان گے، اسی اللہ دے قرآن تو پوچھا گیا، اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، اور اس گل کو اپنے بچے ضائع نہ کری کہ نہ روٹی کی تو ملے گی، روٹی کا ذمہ دار اللہ آپ ہے۔ نحن نرزقکم واللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ خیر الرازقین، اللہ دے حکیم فرماتے ہیں ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلب اجلہ، تینوں روٹی یہ ڈھونڈ کے ملے گی جی میں موت ڈھونڈ کے مل دی ہے، لکھ چھٹی ہے خالق نے اور ڈیڑی ڈیڑی ہے،
جیڑی عورت بچہ پیدا کرے تو ان جیڑی تکلیف نہیں ہوندی درد زیر، حضور فرماتے ہیں ایک بچہ پیدا کرن تے عورت نو حج دا ثواب عطا کیتا جائے گا، کیونکہ اس نے تکلیف اٹھائی۔ جیڑی عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اس کو ہر دودھ تے گھونٹ تے اجر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت، وہ بھی حدیث ہے، جیڑی عورت بچہ پیدا کردے فوت ہو جائے اس نے شہادت کی موت دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ ہن سن انگریز سبق پڑھا دیں جی تسی، میں ایک ویڈیو تکی ہے انڈیا کے اندر ٹی وی تے ایک بندہ ہندوؤں نال مخاطب ہے، وہ آندا ہے مجھے سمجھ نہیں ہوتی ہے مسلمانوں کیے اسی اپنے بچے دا تے انہاں دا کٹھا نکاح کریے تے ساڈے بچیاں کول دو دو مسا ہوندے تے انہاں دے گھراں چ 8 ہو جاندے نے اس بچے۔ میں آخیا ہندوؤں تے وہ بھی پتا ہوئے، اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوبہ میں تیری امت نو بھی کثرت دیاں گا۔ اے پچھو سائیاں دا فیض ہے، حضور دی امت ودی جائے۔ تے سنو گل، او ہندو کہہ رہا سی اپنے ہندوؤں نو بجے کہ ایویں مسلمان انڈیا وچ ودے گئے پیدائش دے اعتبار نال تے لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں پونی ہے، نہ ووٹاں نال بھی ملک جیت جانا ہے۔ سمجھ آئی جی کوئی نہ کر، لہذا سانو انگریزاں دیاں گلاں تے لگ کے تے بچے دو ہی اچھے بہبود آبادی والے دی گل سننے دی لوڑ نہیں۔ وہ جٹھا ہو تسی تے ہتھاں تے حساب کر دیو میرے پیاریاں، آج کل کیلکولیشن دا دور ہے۔ میں نے دسو ایک بندے دے 2 پتر نے، وہ 500 دیہڑی لاؤندے نے، راتی کنے لیاونے 1000، تے جو پتر 8 ہون تے پھر تو تمہیں سمجھ نہیں ہوتی بھی گھاٹا کہڑے پاس ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی گئی۔ اب بھائی جتنی اولاد زیادہ ہوئے گی، ایک پتر مسجد جا کے کھلو گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ سونے میرے ابے نو معافی دے، تے جے لینے چاٹ لگے ہو تے سارے آکھن ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ سونے ساڈے والد دی بخشش فرما۔ دسو 8 دی ٹھو دی بنی جانی۔ سانو انگریز کیوں سبق پڑھا دیں؟ میں تو حیران ہے سنوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جڑی عورت بچے پیدا کرن تو گریز کرے، توجہ ہے، جڑی عورت بچے پیدا کرن تو گریز کرے وہ دے نالوں گھر وچ پئی سب چنگی ہے۔ ایک صورت ہے صرف عورت کو اجازت ہے بچے پیدا نہ کرے، اور وہ صورت یہ ہے کہ عورت ایک اللہ کے یا اس میں ڈاکٹر ایک اللہ کے کہ اگر ہون بچہ میں پریگننٹ ہوئی تو میری جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ عورت کو معافی ہے کہ وہ بچے پیدا نہ کرے۔ ادروائز اسلام اجازت دیتا ہے، اور شرعاً بچیاں کی پیدائش سے پابندی لگانا یہ نہیں صحیح، غیر اسلامی حرکت ہے۔ اینا ضرور کریا کرو کہ اگلے دودھ پی لینا دیتا کرو۔ ہاں جی یہ شریعت نا، اللہ قرآن نے فرمایا ہے کہ یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ تھوڑے ہوتے ضروری ہے کہ 2 سال کم از کم اپنے بچیاں دودھ پلاؤ۔ عورت اپنے پتر نو دھی نو 2 سال دودھ پلائے، اتنا مہربانی کریا جی یہ ٹھیک ہے، تو کوئی پابندی نہیں بھائی ایک نکاح ہی کرو۔ اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام زنا دی اجازت نہیں دیتا، نکاح دی اجازت دیتا ہے، لیکن نال فرماتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، لیکن اگر تم خوف ہوئے کہ تسی عدل نہیں کر سکنا تو موڑے کی رکھے، کیونکہ عدل مابین زوجین ضروری ہے۔ سامعین محترم، اے جڑا ساڑھے کو قانون نکلے ہے نا آجے منڈا سیٹ ہو لگے تو بیاہ کرنا ہے، وہ جس دن سیٹ ہو رہا دے نو بیاہ آڑے ہی کوئی نہیں لاندے، کوئی نہ سمجھ آئی گا۔ اب بندے سیٹ کرتے رہتے ہیں، پڑھ لگے، نوکری لگ لے، مکان بنا لے، وہ سیٹ کرتے رہتے ہیں، اس لئے وہ انشدہ سیٹ ہو جاتا ہے، وہ آندھے ہون رہا دے جی کو سمجھ آئی کوئی۔ لہذا جدو بچہ جوان ہو جائے
تو شریعت کا حکم ہے کہ بچے کا نکاح پڑھ دیتا جائے، 10 سال کا ہو جائے بستر جدا کر دیو، بالغ ہو جائے نکاح پڑھ دیو، کوئی بڑے لمبے چوڑے گھر کی ضرورت نہیں تے کوئی زیادہ بندے سدن کی لوڑ نہیں، سادگی نال نکاح پڑھاؤ اور حضور دی شریعت تے عمل کرو۔ اے ویلنٹائن ڈے تے سن تقریرا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں لانی، نہ فحاشی دی روک تھام کرن دی ضرورت ہونی ہے، آپ پہ ہی روک جانا ہے۔ بھائی میرے بچوں گل نہیں سمجھ آئیے کوئی نہ سنگیو، یہ جتنے بھی ویلنٹائن ڈے اور ایسی بے حیائی دا ساڈے اندر جو معاشرے دے اندر یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں نا، انہاں دی سبب ہے دین مصطفیٰ تو دوری اور شریعت تو انحراف۔ اسی حضور دے دسے ہوئے قوانین چھوڑ کے تے آگائی انگریزاں دے پاسے ٹرے، بڑے مجبور نے ساڈے مسلمان نے اس گل شدے بیچارے۔ تہذیب ساڈی ہے ہندوانہ، حکومت ساڈے اتنے 100 سال انگریز کر گیا ہے، کچھ اثر ہندوان دا ہے، کچھ ساڈے اتنے اثر انگریزاں دا ہے، اسی پچھلے سن سینڈوچ بنے پے ہیں، پتہ کوئی نہیں لگتا کہڑے پسے جائے۔ سینڈوچ نے نمبر بنے ایک پاسوں ہندو نے دوجے پاسوں انگریز نے۔ شادی تے جائیے تے لباس بندیاں نے انگریزی ہوندے نے، رسماں شادی دیاں ہندو والیاں ہوندیاں نے، پچھلے سن مولوی لیاوندے نے، لا مولوی لیاؤ وچوں مولوی ٹپاؤ، مولوی کو 2 منٹ ہے وچوں پار کر کے دیتا ہے، مولوی تو گھر جا سان بڑے باری اپنے طریقے تے سیدھا ہو تو دے۔ بھائیو اسی محمد مصطفیٰ دے غلاماں، ساڑی اپنی ایک تہذیب ہے، ساڑے نوجوانہ دے ہیئر سٹائل انگریزاں جیسے، منہ دے سٹائل انگریزاں جیسے۔ میں جناب دی خدمت سادگی نال گل پیش کرتا جانا ہوں نا، میں سادہ جی گل کرنا بھئی اللہ سونا ایک بی بی تے ایک بندہ کٹھے ایک گھر وچ سوندے رہندے، عورت دے منہ تے داڑھی کدی آوندی ویکھی ہے؟ بندے دے منہ تے روز سویرے آئی ہے، کیوں؟ خواجہ سمجھ اللہ فرماندا ہے میں جن دے منہ تے داڑھی کر لیے ان میں مرد بنایا ہے، جن دے منہ تے داڑھی نہیں ان عورت بنایا ہے۔ بندے سویرے اٹھ دن تے داڑھی آئی ہوندی ہے، اللہ گویا میسج دے رہا ہے کہ تو مرد ہے، وہ لائی کو جا کے بڑ شیپ کرا کے آندہ ہے نہیں میں بی بی ہاں، وہ مڑ چے بی بی بنے گا، وہ مڑ کو سویرے ہو گیا تے اللہ سونا مڑ داڑھی کر دینا، وہ سویرے اٹھ گیا مڑ جا کے آندہ ہے نہیں وہ میں بی بی ہاں ہے، وہ مڑ لائی شیپ چا کرتا ہے۔ ان دی عمر اس گل تے لڑدیاں لگ جاندی کہ میں عورت ہاں تے اللہ سونا مڑ بھی کلتے ہی رہندا ہے کہ نہیں تو مرد ہے میں بڑھایا مرد ہے۔ بھائیا فرق کی ہے، میں کتنے ہی بندے اتھو اٹھا کے تے کھڑے کر دیا جنہاں دے منہ تے داڑیاں نہیں تے وہ سونے نہیں، اللہ منہ سونا بنایا ہوئے نا، رب حسن دیتے ہوئے وہ داڑھی نال گھٹتا ہے، یہ ایویں بندیاں نو غلط فہمیاں بڑیاں اللہ منہ سونا بنایا ہوئے تے بلاؤ کہ میں داڑھی نال حسن گھٹ سکتا ہے، اپنے حبیب دے چہرے تے لا کے اللہ دسی یہ بندہ سونے ہی ادو لگتا ہے جدو دے چہرے تے سنت رسول سجی ہوتی ہے۔ لیکن کی کریے جڑے انگریز نے وہ سانان دے نے بل نہیں آئے داڑھی لوا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان رہی ہو رب کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا یورپ کی غلامی پہ ہوا ہے تو رضا مند۔ اقبال فرمان ہے کوئی تیری مرضی حضور نے غلامی چھڑیا تے انگریزہ دی غلامی کی تیا۔ اقبال فرمان نے یا رب کی غلامی پہ ہوا
انگریزی تہذیب تے غلامی دا اتنا اثر ہے وہ زیادہ ہے کہ سیاستدان ہے جڑا اینج کر کے تقریر کر رہا ہے. سمجھ آئی کوئی؟ وہ بڑی اینج کر کے تقریر کر رہا ہے. ان دی ڈیٹ تے میں ویڈیو ویکھیے عید پہ پڑھتا ہے. اس کو نہیں کوئی نہیں پتا عید ہاتھ چھڑ کے پڑھی دیئے کہ بان کے پڑھی دیئے. پتہ نہیں بھاٹے جو بھی کسی بچے ہو ویڈیو ویکھیے کسی جڑا اینج کر کے آگا. سمجھ آئیے کوئی نہ کہہ اس میں کوئی نہیں پتا کہ عید تے ہاتھ چھڑنے ہو کس لئے ہوتے ہیں پڑھے وہ دوجے لوگ ویکھتا ہے تو دوجہ اس کو اگلے لوگ ویکھتا ہے. میں کیا سونا ہے جس قوم دے بادشاہ ماندہ یہ حال ہے. رحمان ملک ایک بندہ گزریا ہے ان ترائے باری پچھو اجلاس سے چلایا دے بقول شریف جناب اور صحیح نہیں پہ پڑھتے مڑ پچھو لے دے وہ مڑ بھول جاتے وہ مڑ تے پچھو لے دے اخیر ہوا کہ میں ہی چپ کر جاتا. جس قوم دے وزیران کوئی شریف نہیں ہوتا اس قوم دے بادشاہ ماندہ تے اس قوم دی عوام دا کی حال ہو سی. یہ سمجھ آئیے کوئی نا اللہ سونے اس ملک تے رہے فرما. میں تے وہ بڑا منڈیا نادا تندی کہ ہوئی ہو جنہیں چیزاں بڑا نیٹ تے چاڑ دے. ایک وزیر ساڑھا سیاستان ہو بھی انہوں نے فوٹو چاڑی آئی تے وہ نماز ہی نہیں پڑھی دی ہے تو آندہ ہے میں ملو کوڑو بندے آندے نا خطبہ رن دئی. کوئی سمجھ رہی ہے کوئی نہ کہہ باجی خطبہ رن دئی خطبہ کا سننا تو ادھی تے ملنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک شاعر گزرے مجلوب جی ہے وہ ایڈا سید مطلب آزاد آدمی نہیں شاکر شجاع آبادی بڑا اچھا ویسے اس نے کچھ اشعار میں بھی پسندی انہوں نے اتفاق نہیں لیکن اکثر وہ شاعری کچھ بندے سنتے رہتے ہیں شاکر شجاع آبادی. شاکر بڑی گل کی تھی بڑا کمال کا جملہ ہوتا. شاکر شجاع آبادی کہتا ہے سیاست ہے بٹے مکارا دے ہتھ چی ادارے تے مکتبی گوارا دے ہتھ چی مکتبی ادارے گوارا دے ہتھ چی سیاست ہے بٹے کوئی گلہ سچیاں پیا کرتا ہے کہ کیا کمال دا مطلب ہے. شاکر کہتا ہے سیاست ہے بٹھے مکارا دے ہتھ چے مکتب ادارے گوارا دے ہتھ چی خدا اس ملک نو سلامتی رکھے بٹھیالے دے اچھی آیا ہے اللہ سوڑیا تو ہی اندھی حفاظت فرما سکنا ہے انہیں تے کوئی سبیل نہیں نظر ہو. یہ سمجھ آئی کوئی جتو لگن گڑی بریک لگے تو اندر تو بوڑ بنا چھے نہیں سمجھ آئی. اوہ بالان روٹی دیو ہسپٹل ایک دوائی پہنچاؤ تعلیم تا بندوبست کرو اوہ بڑا بنانا لے آؤ. جس ملک انصاف نہ ہوئے اس درویش کا جملہ سن لو بندے بھوکے رہ سکتے ہیں بندے بغیر لباس تو پھٹے کپڑے پا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن قومہ بغیر انصاف تو زندہ نہیں رہ سکتے. قومہ دی بقا واسطے اور ترقی واسطے انصاف ضروری ہے لیکن اس ملک کی سب تھوڑی شے انصاف ہے نہ اتھے روٹی کی کمی نہیں. میں حیران ہوں نہ انصاف کرنا کہے مولوی بھی بندے میں کہ انصاف کرے گا نہیں مولوی کا کام نہیں انصاف کرنا کیونکہ مولوی دیئے سیٹ نہیں. مولوی کا کام میں نشان نہیں کرنا. مولوی نشان نہیں کر سکتا ہے کہ غلط ہے صحیح ہے. جڑے آئے دن حکومت کے بیٹھے تو میں کہ بالکل جمہوریت کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا وہ یہ جمہوریت بھی کبھی ملک ایک
لیا سکتی ہے انصاف نہ، جمہوریت انصاف نہیں لیا سکتی. انصاف جدو بھی آئے گا خلافت راشدہ کی طرف سے حکومت آئے گی تو پھر آئے گا. اس تو بغیر انصاف کا حصول ممکن نظر دور دور تک نہیں ہوتا. لیکن عجیب ماحول ہے. اسی سیاست میں اقبال فرماتے نا تجھ کو بتاؤں رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے. ایک طریق ہی غلط ہے. اس طریق نال کدی بھی بندیاں نو انصاف میسر نہیں آ سکتا. بھائیو میں جو اس کا حال سمجھنا وہ یہ کہ ایک ہستی ہوئے جڑی علم ظاہر اور علم باطن دی مجسم ہوئے تو جتنا غیر متحرک اور ساکت اور جامد پیرانی عظام تھے، علماء کرام تھے، سیاستدان عظام، انہاں سارے چھوڑ کے ایک بندے دے ہاتھ تے بیعت کی جائے اور نظام مصطفیٰ واسطے پر امن جدوجہد کی جائے. ایک بندے دے ہاتھ تے خلافت راشدہ دی طرف سے حکومت قائم کرنے واسطے ایک بندے دے ہاتھ تے باقاعدہ ہر بندہ بیعت کرے اور اپنا تن من دھن دے اوتے لا کے نظام مصطفیٰ واسطے کوشش کرو. اس ملک وچ انصاف ہونا ہے غریب تے امیر واسطے جدوں اس ملک وچ خلافت راشدہ دی طرف سے نظام مصطفیٰ دا نظام قائم ہوئے گا. نہیں کہ اس ملک دا عالم یہ ہے کہ اتھے جے کو بندہ روٹی کھان لگ ہوئے تو اتھے تے کھان آڑے بھی پورا کوئی نہیں کھان پیا دیتا. حسد، بغض اور بے انصافی دی وجہ تو لوگ کسی کھتیاں بیٹھ کے بھی خوش نہیں ہو سکتے. گھر بیٹھ کے کسی نے بندہ کوئی نہیں سکھ لیٹ دیتا پیا. تاں سید وارث شاہ اور فرمایا نا وارث شاہ ان دور نے گدڑا دے نیمی دون کر لنگ دے شیر میاں. ان کے دور ہی گدڑا دا آگے. قیامت دیا نشانیاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ نشانی یہ ہے کہ برے آدمی دی اس وجہ تو عزت کی جائے گی کہ دے شر تو محفوظ رہا جائے گا. وہ وقت توڑ آیا یا نہیں آیا؟ عزیزو، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مفکر پاکستان، نباز اثر، حکیم الامت، جتنا امت نو درس دیتا، اے جڑے بٹے ہوئے مسلم نے نا جنی دیر نہیں تو ہر بندے نویں پیر تے آستانے نال بیعت رکھی نا تو پیراں کوئی نہیں کٹھے ہونا. نہ پیر کٹھے ہو سکتے تو نہ ملوانے مولوی کٹھے پہ ہوتے. ہوں تو اعلان ہوتا رہے سنیو جاگو سنیو جاگو سنیو جاگو تو جاگ ہی پہنتے آپ نے لڑا دیتے. میں کہ تو ستے ہی ران دے ہوا جی اٹھا کے نہ لڑنا ہی آئے تو مولوی اور ستے ران دے ہوا واہ واہ ستے پہ آئے چپ کر کے نیکی نیندر نہ اٹھا کے لڑانے آئے. نہ پیر کسی پاس سے کنیاں ران دیتے تو نہ مولوی نے سیاست آنے دے کو فائدہ اٹھا دے. اگر یہ آپس اکٹھے ہوئے تو پھر سارا پرابلم ہونے لیا ہے لڑے رہے. عزیزان علی وقار اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان میں شہرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر حضور پاک سرکار نال مخاطب نے اقبال آپ فرماتے ہیں شہرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر. اے ابتر نے نا میں دسو پاکستان کے اندر کنے
کروڑا تے خربہ روپیے تعلیم تے خرچ ہوندے تے سائنس پڑھائی جاتی ہے، کتنے سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں؟ بھئی توجہ ہے بچوں، کتنے سائنسدان پیدا پہ ہوندے رہے پاکستان وچ؟ سائنس پڑھائی جاتی ہے نوکری واسطے، انگریز چاہتا ہے تھے نوکر جمن، لیڈر کوئی نہ پیدا ہوئے، اس کو انگریز آتا ہے انگریزی پڑھو تے سائنس پڑھو، سی سائنس تو پیچھے لگیاں، سائنس دا انکار نہیں، لیکن بیلی آؤ جڑے سائنس پڑھتے وہ اپنے تیتر کے اندر بٹیر ہوتے، انہاں دا عالم ہے کہ انہاں کو خبر نہیں کہ ساڈا دین کی ہے، اور پرابلم ہے جڑے دین پڑھتے ہیں انہاں کو خبر نہیں کہ دنیا دا تقاضا کی ہے۔ صرف دین پڑھنا والے دنیا دی خبر کوئی نہیں، جڑے دنیا پڑھتے انہاں دین دی خبر نہیں۔ ملت وکھری وکھری ہے، ملت نو ضرورت ایسے بندے دیئے جدے کول دنیا دا علم بھی موجود ہوئے، دین دا علم بھی موجود ہوئے، اور وہ دنیا میں دس سکتا ہوئے کہ دین کی ہے، اور دین والے بھی سمجھا سکتا ہوئے کہ دنیا دا تقاضا کی ہے۔ حضرت اقبال فرما دے یا رسول اللہ شہنازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اے روح محمدی اب تو ہی بتا دے، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے، اے روح محمد اب تو ہی بتا دے، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ حضرات اور اقبال نے اس کا جو علاج تجویز کیتا ہے وہ میں اپنی خدمت گزارش کر چکا ہوں کہ ایک ہستی ڈھونڈو اور جڑے مختلف جماعتاں اور گروہاں کے اندر بٹے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس دن مسلمانہ کٹھے ہو جانے اس دن دنیا مسلمانہ دی، میں بڑی ذمہ داری نہ کہہ رہا ہوں، جس دن مسلمان اکٹھے ہو گئے اس دن دنیا مسلمانہ دیئے نہ کہ کوئی شے نہیں کھڑو۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں کانہم بنیان مرصوص۔ اقبال فرماتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ اور عزیزو میرے سنگیو میرے ساتھیو، اس طرح دی انگریزی تہذیب جدو بھی تسی موبائل تے میسج پڑھ کے کہ فارورڈ کرنا ہے نا ویلنٹائن ڈے دا، ادو اے ضرور سوچیا جائے کہ یہ ثقافت کافر انگریزاں دی ہے، اے مشرکین دی ثقافت ہے، اے مشرکین دی ثقافت ہے، جس یلغار کے اندر مسلمان نوجوان بہے جا رہے ہیں، انہوں نے کبھی سوچی ہی نہیں کہ کیا ہے حضور نو راضی کرنے والا طریقے، کیسے کیسے ساڑھے اٹھے انگریز نے غلبے ڈال دیتے ہیں کہ آج مسلمان دین نو بھول گیا، نوجوان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح اور تڑپ نکل گئی، رہ گیا تو کیا؟ اقبال فرماتے رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج امت مسلمہ نام دی مسلمان ہے، جس قوم نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے، جس قوم نے کرسمس تے کیک کٹنے، ہائے 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 ہائے۔ اقبال فرماتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل،
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ میری ملت دا نوجوان اس دے کپڑے دیکھو تے انگریزاں دی نقل، چہرہ دیکھو تے انگریزاں دی نقل، ہیئر سٹائل دیکھو تے انگریزاں دی نقل، اگر اس دا بولن دا انداز دیکھو تے انگریزاں دی نقل، اس دا گھر وچ اٹھن بیٹھن کھان لگیاں دیکھو تے انگریزاں دی نقل تے، او دے سون دے انداز دیکھو تے انگریزاں دی نقل تے، او دی ماں باپ نال تعلق دیکھو تے انگریزاں دی نقل تے، او دے اٹھن بیٹھ تے تعلیم دا طریق دیکھو تے انگریزاں دی تعلق تے، او بھائیا دس تے صحیح محمد عربی دا نوکر کتھے رہ گیا ہے؟ اور پھر حیرانی والی گل ہے اجے شدے ہیں نہیں تھے جڑے ویلنٹائن ڈے منانا رہے نا دیوس چمچیاں تے چمچے وہ یہ اتھے رودے پھرتے ہوں دے گلیاں چی نیٹ تو ہی فیض اخذ کر رہے ہیں، نیٹ تو فیض لے کے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، اور میں کیا خوش رہا ہو اقبال تو تے پوچھو حضرت علامہ اقبال فرما دے رہے خیرہ نہ کر سکا مجھے چلوائے دانش فرنگی سرما ہے میری آئینہ نجف تو اٹھے کہ کوئی سیانہ بندہ ہے نہیں سوچ سکتا کہ تو کی پرابلم میں جا دی، سیانے بندے سوچ سکتے تو کی پرابلم ہے، تو انت کوئی نہیں بندہ آنا، میں جانے کہ میں تو کوئی نہیں آنا، تو چپ کر کے اجرے چھ مزے لو، کھانوں بھی چنگا لگتا ہے، پانوں بھی چنگا لگتا ہے، ممبر تے بیٹھ کے جویں دیا دلوں پہ گلاں بھی کر لیندے ہو، بندہ کو بولدا بھی کوئی نہیں، اور کی لینا ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہ، اور کی لینا ہے شاہ جی تسی چپ کر کے موجہ لو، تو ان کی فکر ہے موجہ لیندے رہو، میں اپنی فکر دسوں گا پر میں کی پرابلم ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہیں، میں اپنی پرابلم دس کے دعا کروں۔ سنو سوال ہے شاہ جی تو ان کی مسئلہ ہے تسی کیوں روک لو دے چپ کر کے سیدھی سیدھی تقریر کیتا کرو کب دسیا کرو جڑا ایک باری لا الہ الا پڑھے ہو چھاڑا مار کے جلتی ہے تو ان کیڑی لوڑ ہے ہی انہیں گلا کرنا، توجہ ہے جناب لوڑ دسوں گا تواڈے محلے چوکیدار ہو تسی تنخواہ دیندے پہلا دن چوکیدار گڑی چوبے تے چور مڑ لوگ جائے، چوکیدار تو پوچھنا ہے کوئی جی تے جے چور چوکیدار کو آکے تو چپ کر کے موجاں لے تو آگرہی مارنے مارتا سانا اپنا کام بھی کرن دے، یہ دا مطلب ہے یا تے چور تے کتی لڑی ہے، یہ سمجھ آئی گل نہیں کہ کوئی نہ چور تے کتی لڑ گئی ہے، لہذا چپ کر کے تے اپنا کام کر دے جا، تو جے سویرے اٹھا سائیاں چوکیدار تو پہنا تھانے پڑھنا ہوئے بہن چار پھینٹیاں لا ہونا ہے تے مڑو تو پوچھو گا تو کیوں اٹھتے میں کہتے حال حال کرتا رہی جی تیرے ہونیاں چوری ہو گئی بھائی جنہ مستاقہ دی میں شاگردی کی ہے میں جنہ کو پڑھیا انہاں بھی ہونا ہے تے مدینے والی سرکار بھی ہونا ہے، میرے کو سائیاں یہ پوچھ رہا ہے کہ تو منبر تے ماننا ہے تینوں علم پڑھایا گیا ممبر تے بٹھایا گیا کہ تیری ڈیوٹی کی سی، میں کہنا کہ بندیاں نو سچ تے حق بولنا تے مینوں سائیاں پوچھنا ہے تو دسیا ہے توجہ ہے تے جے میں آکھیا کہ میں قرآن دار میں بھی کچھ نہ کچھ میں کچھ نہیں آندا تو نہ چلے لمحہ بات کو سمجھ آئی کوئی نہ گل میں تے جناب اس واسطے دسنا تو میں جی دسیا ہے یا رسول اللہ تو اڈی امت تک میری جتھے تک آواز جاندی میں دستا رہا کہ خبردار حضور دے غلام بنو انگریزاں دی غلامی نہ کرو، ساڈا تے کام دسنا بس اے درجے اے گل بحشر دا دن ہوئے میرے کو سرکار پوچھن کہ دس بھائی مولوی تو ادھر ادھر کی نہ
اگر راہ پر تو تے پوچھو تو خیریت کے ٹھنڈا رہے ہیں مدیاں دسیا کیوں میں اس تو دستا پیا میری ملت دے نوجوان ویلنٹائن ڈے محمدی تہذیب نہیں ہے یہ انگریزی تہذیب ہے میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اے یہود تے نصار تواڈے یار نہیں ہو سکتے کبھی یہودیاں نو تے انگریزاں نو اپنا سجن نہ سمجھیا جے تواڈے یار نہیں ہو سکتے انگریز یعنی نصارہ اور یہودی انہاں نہ ہندوؤں تو خطرہ ہے نہ انہاں دے مقابلے سکھ نے نہ انہاں دے مقابلے دے اندر بدھ ماتے نہ جین ماتے نہ ہندو ماتے نہ انہاں دے مقابلے دے اندر لا دین ملحد نے انہاں پتہ ہے کہ سن اگر خطرہ ہے تو صرف ایک آسمانی اور سچا مذہب اسلام ہے جس کو یہودیت اور نصرانیت کو خطرہ ہے کیونکہ جدو بھی طاقتور ہوئے انہاں یہودیت اور نصرانیت کو دھکیل دیتا ہے لہذا انہاں کبھی بھی اٹھن نہ دیا جائے امت مسلمہ تہذیبی اور ثقافتی الغار اسی جنگ ہار چکے ہیں اسی تہذیبی جنگ ہار چکے ہیں خدا را محمد کریم سرکار دی تہذیب اور ثقافت اور کلچر کو اپناؤ حضور دی سنتاں تے عمل دی کوشش کرو اللہ مینوں تے تھانوں حضور دا سچا اور سچا غلام بنائے وما علینا